ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہے، ہم سب کی ہے پہچان، پاکستان پاکستان، ہم سب کا پاکستان۔ ملک بھر میں 79واں جشن آزادی میرے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہر شہر، ہر گلی محلہ سر ہلالی پرچم کے رنگوں میں رنگ گیا۔ صبح کا آغاز نماز کے بعد توپوں کی سلامی سے ہوا۔ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 وفاقی دارالحکومت میں 31 توپوں کی سلامی۔ سچ ٹی وی کی جانب سے اہلیان وطن کو جشن آزادی کی ڈھیروں خوشیاں مبارک۔ یوم آزادی کے موقع پر راولپنڈی کے جنرل ہیڈ کوارٹر سمیت مسلح افواج کے تمام ہیڈ کوارٹرز میں پرچم کشائی کی پروقار تقریبات کا انعقاد۔ سبز لالی پرچم فضاؤں میں لہرایا گیا۔ قومی ترانے کی دھن پر فضا ملی جذبے سے گونج اٹھی۔ ایران، امریکہ، روس، سعودی عرب اور بحرین کی جانب سے اہلیان پاکستان کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ مارکو روبیو کا دو طرفہ تعلقات درین شراکت داری مزید مضبوط بنانے کا اعادہ۔ ایران کے پاکستان میں سفیر رضا میر مقدم کہتے ہیں کہ دو طرفہ دوستی روز بروز مزید مضبوط ہوگی۔ پاکستان میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستان میں روس کے سفیر کا پاکستان زندہ باد، روس پاک دوستی پائندہ باد کے نعروں پر مبنی خصوصی پیغام جاری۔ مسلح افواج کی جانب سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنرل نواز سمیت تحریک پاکستان کے بانی رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت سروسز چیف کی جانب سے قوم کو مبارکباد۔ مسلح افواج کی جانب سے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے عزم کا اعادہ۔ اسلام آباد میں یادگار پاکستان پر پرچم کشائی کی شاندار تقریب۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے سبز ہلالی پرچم فضاؤں میں لہرا دیا، یادگار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی۔ اسلام آباد میں یادگار فتح کی شاندار افتتاحی تقریب۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے یادگار فتح کا افتتاح کیا۔ چیئرمین سینیٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور تمام فورسز کے سربراہان بھی موجود تھے۔ وفاقی کابینہ کے اراکین اور غیر ملکی سفارتکار بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ پروقار تقریب میں قومی جذبے، حب الوطنی اور دفاع وطن کے عزم کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ پوری قوم کا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو سلام۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کے پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے چاق و چوبند کیڈٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی ریئر ایڈمرل محمد عمیر نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر رکھی اور فاتحہ خوانی کی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ، وزیر داخلہ، وزیر خزانہ، وزیر خارجہ اور گورنر سمیت ملکی سیاسی قیادت کی قوم کو مبارک۔ کہا پاکستان کی سلامتی اور استحکام عظیم قربانی کا ثمر ہے۔ صدر مملکت کا قائد اعظم محمد علی جناح اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں اور کارکنان کو خراج عقیدت۔ آزاد مملکت کی ترقی اور خوشحالی کا یہ سفر تابناک مستقبل کی جانب گامزن ہے۔ تاریخ میں سنہرے روپ میں لکھا جائے گا جب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن کے لیے جدوجہد کی، ایک طویل جدوجہد اور ایک طویل قربانیوں کے داستان کے بعد ہمارے لیے آزاد ملک حاصل کیا۔ اور وہ قربانی جو ان بزرگوں نے عطا کی تھی، آج یہ تجدید عہد کا دن ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا، آیا ہم اس مقصد کی طرف کتنا آگے بڑھ پائے ہیں۔ پاکستان ہے اور تا قیامت رہے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا واضح پیغام۔ کہا کہ ہم محب وطن پاکستانی تھے، محب وطن پاکستانی ہیں اور محب وطن پاکستانی رہیں گے۔ یہ ملک ہمیں بہت قربانیوں کے بعد نصیب ہوا، قربانیوں کا یہ سلسلہ اب برقرار رہے گا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ اور ملتان سمیت ملک کے کونے کونے میں چراغاں اور آتش بازی۔
جگہ جگہ جشن آزادی پر ریلیاں، شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ لاہور میں گریٹر اقبال پارک اور لیبارٹری چوک میں آتش بازی، حیدرآباد میں بھی 12/22 آزادی کا جشن منانے کے لیے جگہ جگہ آتش بازی کی گئی۔ ملتان میں بھی جشن آزادی کے سلسلے میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے گھنٹہ گھر چوک تک آتش بازی۔ ملک بھر کی مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام۔ ملک اسلام کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں۔ قیام پاکستان کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو خراج عقیدت، شہدائے تحریک پاکستان کو خراج عقیدت اور غازیوں کو خراج تحسین پیش۔ وطن عزیز کی سالمیت کے لیے قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں سے اظہار یکجہتی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان، اسلام آباد ہائی کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت میں جشن آزادی کی خصوصی پرچم کشائی تقریب۔ سبز ہلالی پرچم فضاؤں میں لہرائے گئے۔ تینوں چیف جسٹس صاحبان، دیگر ججز اور عملے کی تقریب میں شرکت، کیک بھی کاٹا گیا۔ شہدا کے اہلِ جذبہ حب الوطنی سے سرشار، شہدا کی قربانیاں تاریخ کا سنہری باب۔ نائب اہم شہید نے 7 اگست 2021 کو آزاد کشمیر کے لیپا سیکٹر میں جام شہادت نوش کیا، جان کا نذرانہ پیش کر کے پاک سرزمین کی حفاظت کی۔ ایل او سی پر موجود پاک فوج کے جوانوں کا وطن سے وفا کا عہد، قومی عزم کا پیغام۔ وطن کی سلامتی، دفاع اور شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پاکستان کی حفاظت کے عزم کا اعادہ۔ بارڈر پر موجود دھرتی کے سپوتوں کو قوم کو مبارکباد۔ آزاد جموں کشمیر کے اساتذہ کا یوم آزادی پر پاکستان سے والہانہ محبت کا بھرپور اظہار۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کی آزادی لاکھوں مسلمانوں کی عظیم قربانیوں کا ثمر ہے۔ مار کے حق میں پاک فوج نے بھارت کو شکست دے کر ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ آزاد کشمیر کے قائم مقام صدر چودھری لطیف اکبر کی اہلِ پاکستان کو مبارکباد۔ کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ہی خطے میں امن کی ضمانت ہے۔ پاکستان سے قبلی کشمیریوں نے اپنا مستقبل پاکستان سے وابستہ کر دیا تھا۔ پاکستان اور کشمیر کا تعلق مشترکہ ثقافت اور مذہبی روایت پر مبنی ہے۔ ملک بھر کی طرح گلگت بلتستان میں بھی یوم آزادی انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ ریلی کی شکل میں عوام گھروں سے نکل پڑے۔ پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گلگت بلتستان کی فضائیں گونج اٹھی۔ یادگار شہداء پر شان شان پروقار تقریب کا اہتمام۔ چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ سابق چیئرمین سینیٹ اور رکن اسمبلی صادق سنجرانی کی قیادت میں چاکی میں عظیم الشان جشن آزادی کا ریلی کا انعقاد۔ ریلی میں سینکڑوں شہریوں کی شرکت۔ ریلی سنجرانی ہاؤس سے روانہ ہوئی، مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی واپس سنجرانی ہاؤس پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے دوران پاکستان زندہ باد کے نعروں سے فضا گونجتی رہی۔ صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھیجوائی متعدد سمریوں کی منظوری دے دی۔ مسلح افواج اور سول آرمڈ فورسز کی 1172 اہلکاروں کو فوجی اعزازات دینے کی منظوری۔ 17 اگست کو قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے اور سینٹ کا اجلاس شام 6 بجے طلب کرنے کی منظوری۔ مختلف سول شعبوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو قومی اعزازات دینے کی بھی منظوری شامل ہے۔ جشن آزادی کے رنگ سچ ٹی وی کے سنگ۔ یوم آزادی پر بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی جشن آزادی کے رنگوں میں رنگ ہے۔ ہاتھوں میں جھنڈے، جھنڈیاں اور سبز لاری پرچم تھامے قومی پرچم سے مماثل لباس زیبتان کیے گلیوں میں خوشی سے سرشار۔ آپ جشن آزادی کیسے منا رہے ہیں؟ اپنی مختصر ویڈیوز بنائیں اور تصاویر ہمیں بھیجیں، ہم نشر کریں گے۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر۔ گوگل سرچ انجن بھی جشن آزادی کی خوشیوں میں اہلِ پاکستان کے ساتھ برابر کا شریک۔ گوگل کا ڈوڈل سب ہلالی پرچم سے مزین ہو گیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا درآمدی ڈرونز پر 100% تک ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ ایسے ڈرونز شامل ہیں جن کا وزن کلو گرام سے زیادہ ہے اور جن میں تھرمل امیجز اور ڈاکنگ اسٹیشن جیسی صلاحیتوں کے حامل۔ نئے ٹیرف کا مقصد ڈرونز اور ان کی پرزہ جات کی مقامی پیداوار میں اضافہ کرنا اور غیر ملکی سپلائی چینز پر انحصار کم کرنا ہے۔ اور امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS جارج واشنگٹن مشرق وسطیٰ کی جانب محو سفر جہاز گزشتہ ہفتے ویتنام کے شہر سے روانہ ہوا اور اب نئے ملاقہ تک پہنچ گیا۔ امریکی طیارہ بردار جہاز کا رخ بحر ہند کی جانب مشرق وسطیٰ میں پہلے سے موجود طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن پر سپلائی خوراک اور فوجیوں کی ذہنی صحت سے متعلق مسائل کی رپورٹس بھی درج ہے۔